من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو رہے اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں وہاں کھاؤ با فراغت جہاں سے چاہو، تم قریب مت ہونا اس درخت سے، پس تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے تعلق سے، پس ان دونوں کو نکال دیا ان چیزوں میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، گزشتہ 2 ہفتوں سے سورۃ البقرہ کی اس چوتھی رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر کیا تھا، اور حضرت آدم کو جو زمین کی خلافت دینے کا جو ارادہ فرمایا تھا اس کا ذکر واقعات کی شکل میں ذکر ہوا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت اس دنیا کا خالق ہے اور اس دنیا کا مالک ہے، اور وہ تمام صفات حسنہ کا مالک ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی نہ صفتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے کاموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس نے انسان کے خمیر میں اپنی صفتوں میں سے تھوڑی تھوڑی خوبیاں ڈال دی ہیں، تاکہ یہ انسان دنیا میں آ کر اس کی صفتوں کا مظاہرہ کرے، اس کا نام بلند کرے، اور اپنے قول و فعل کے ذریعے سے وہ صحیح معنوں میں یہ بتلائے کہ میں ہی اللہ کا نائب ہوں، میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ یعنی دیکھیے کہ اگر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے رحیم، رحم کرنے والا، تو یہ رحم کرنے والی جو صفت ہے وہ انسان کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے، اپنے متعلقین سے، اور اسی طریقے سے دیگر مخلوق پر بھی وہ رحم کرے اور شفقت سے پیش آئے۔ رحم کا مادہ اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی وہ جو صفت رحیم اس کا مظاہرہ بندے کے ذریعے سے اس زمین پر ہو، اور پھر اللہ کی رحمانیت اس سے پہچانی جائے۔ اللہ رب العزت کی رحیمیت کا تعارف اس انسان کے اپنے عمل کے ذریعے سے ہو، تو اللہ رب العزت کا منشا خلافت کا یہ ہے۔ اور یہ جو رحمت کی جو صفت ہے وہ صرف اپنے متعلقین تک نہ رہے، بلکہ شناسا ہو یا انجانا ہو، سب کے ساتھ ہو، بلکہ حتیٰ کہ یہ حکم دیا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہو۔ کیوں حکم دیا گیا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چھری کو زیادہ تیز کر لو تاکہ وہ جلد ذبح ہو جائے، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کیوں حکم دیا گیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز مت کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے؟ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے. اس وقت زمانہ تھا پانی کا لوٹا استعمال کیا جاتا تھا وضو کرنے کے لیے. تو وہ ایک جگہ بیٹھے, پھر اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے, پھر اٹھ کر تیسری جگہ چلے گئے. شاگردوں نے دیکھا, خادمین نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ. تو کہا کہ دیکھیے میں جہاں پہلی مرتبہ جہاں میں وضو کرنے بیٹھا تھا میں وہاں دیکھا کہ چیونٹیوں کی جماعت ہے. میرے وضو کے پانی کے ذریعے سے ان کا خاندان بکھر نہ جائے تو میں ان کی رعایت کرتے ہوئے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا. وہاں بھی دیکھا تو کچھ چونٹیاں تھیں. اٹھ کر پھر تیسری جگہ بیٹھا تو وہاں چونٹیاں نظر نہیں آئیں, میں وہاں وضو کیا. تو بڑوں کو اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اسی طریقے سے دیکھیے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے عادل, عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا. تو اللہ رب العزت کی بھی چاہت یہ ہے کہ بندہ اس زمین پر آ کر میری اس صفت کا مظاہرہ کرے, وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے حلیم ہونا, یعنی بردبار ہونا. انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العزت کی, اور بے شمار گناہ اس کی ذات سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. صبح و شام لاکھوں کروڑوں انسانوں سے دیکھو گناہ سرزد ہو رہے ہیں, پھر بھی اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ نرمی کر رہا ہے. چاہتا تھا تو اللہ رب العزت پانی پر پابندی لگا سکتا تھا, چاہتا تھا ہواؤں پر پابندی لگا سکتا تھا, نہیں یہ میرا نافرمان ہے, یہ غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہے, نہیں. لیکن اللہ رب العزت اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی حلیم صفت, یعنی بردبار. دیکھ رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, پھر بھی نرمی کا اور نعمتوں کا اظہار اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بندہ بھی اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. کوئی اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کر دے, یہ اتنا موقع دے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے. تو اس بنا پر اس زمین کی خلافت حضرت انسان کو دی جا رہی ہے. اور اس کا سلسلہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے, جو چوتھے رکوع کے شروع کے اندر بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں اپنا, اور کس کو بنانا چاہتا ہوں؟ انسان کو. تو فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کے ذریعے سے جانا پہچانا, جو بھی اس وقت ان کے سامنے پیش کیا گیا ہو کہ یہ خیر اور شر کا مادہ رکھنے والا انسان جب زمین میں آئے گا تو فتنہ فساد برپا کرے گا, اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرے گا. اور جس طریقے سے جناتوں نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر فتنہ برپا کر رکھا ہے, تو یہ انسان بھی وہی کام کرے گا. تو اللہ رب العزت سے گزارش کی, سفارش کی کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں, یہ اس کے زیادہ ہم مستحق ہے. کیوں؟ ہمارے اندر صرف خیر ہے, فتنہ اور شر ہم سے ہو نہیں سکتا ہے, سرزد نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو جو میں باتیں جانتا ہوں نا اس انسان کے تعلق سے تم نہیں جانتے ہو. تم تو دیکھ رہے ہو, میری جنت کو بھی دیکھ رہے ہو, جہنم کو بھی دیکھ رہے ہو, میرے تمام امور تمہارے سامنے ہیں. اور وہ انسان مجھ سے بہت دور رہ کر, دنیا میں رہ کر, خیر و شر کا مادہ اس کے اندر ہوتے ہوئے اور بہت ساری نفسانی خواہشات کے اندر گھر کر بھی وہ میری طرف آئے گا, میری طرف لکے گا, میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا اور اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا. تو ظاہر بات ہے وہ بہت سارے میری صفتوں کا مظاہرہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے جو علم کی برتری حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی تھی اس کا بیان کیا, اور اس کے ذریعے سے ایک امتحان لیا, اور اس امتحان کے اندر صرف اور صرف فرشتے شامل تھے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم. تو اس کے ذریعے سے ایک امتحان کا ذکر ہوا کہ دیکھیے یہ انسانوں, یہ کہا اے آدم ان کو بتلا ان چیزوں کے نام جو ہم نے تم کو بتلائے, اور حضرت آدم نے بیان کرنا شروع کر دیے. جب حضرت آدم نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے علم کے مطابق
ان اشیاء کے نام بیان کیے کہ فرشتے محو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ انسان اتنا علم رکھتا ہے۔ وہ خاص خاص صفتیں ہیں جو ہمارے خاص خاص فرشتوں کے اندر ہے، فرشتوں کے اندر ہے، الگ الگ فرشتوں کے اندر ہے، بہت ساری صفتیں ہیں، سب صفتیں تو وہ ایک انسان کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ پھر کہا اللہ رب العزت نے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہ پہلے امتحان کے اندر صرف فرشتے شامل تھے، ابلیس کو یہاں پر شامل نہیں کیا گیا تھا، ابلیس کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اس پہلے امتحان کے اندر وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ پہلا جو امتحان تھا وہ انسان کی ضرورتوں کے تعلق سے تھا کہ اس دنیا کے اندر آئے گا تو اس کو کون کون سی چیزوں کے نام کی ضرورت پڑے گی اور ان ناموں کی خاصیتیں کیا ہوگی۔ ان چیزوں کی خاصیتیں انسان کو دی گئی تھی۔ وہ امتحان حضرت آدم کے ذریعے سے فرشتوں کا لیا گیا، پھر بتلایا گیا دوسرے امتحان کی طرف آگے بڑھے۔ اس دوسرے امتحان کے اندر دیکھیے یہاں فرشتے بھی ہے اور ابلیس بھی ہے، ابلیس بھی اس کے اندر شامل ہے اس دوسرے امتحان کے اندر، اور وہ کیا ہے جو آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی اور حضرت آدم کو جو علم و نوازنا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے نوازا جا چکا، پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اور ابلیس کے سامنے اب حضرت آدم علیہ السلام کو لایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیے جب ہم اپنا نائب جس کو بنانا چاہتے ہیں اس دھرتی پر، اس دنیا پر، اب اس کی برتری کو تم تسلیم کر چکے ہو کہ وہ ہم سے افضل ہے، تو اب آؤ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو حضرت آدم کو، فَسَجَدُوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی حکم خداوندی ہوا ویسے ہی ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، فَسَجَدُوا، اور یہ تسلیم کر لیا کہ اے اللہ جو ہم نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ یہ انسان تو زمین میں آ کر فتنہ فساد برپا کرے گا، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، یہ ہم اس میں ایک طریقے کے ناکام رہے، ہم آپ کی الوہیت کو، آپ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے اور آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرتے ہیں۔ فَسَجَدُوا، پس سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہاں حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اور یہاں حکم نہیں، نام نہیں لیا گیا کہ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا، تو یہاں پھر انکار، جب ابلیس کا تذکرہ بعد میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکم میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھیے فرشتے جو ہیں وہ جنات سے بھی افضل ہے، وہ ایک نوری مخلوق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو افضل کو جو حکم ہوا ہے تو اس سے جو کمتر ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافرین میں سے۔ دیکھیے ابلیس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابلیس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں نا امید کے ہوتے ہیں، اور یہ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ آگ سے بنا ہوا تھا، جن تھا، کیونکہ نوری مخلوق کے اندر انکار اور بغاوت کا مادہ نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کے اندر انکار اور بغاوت کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ابلیس تھا جو آگ کا بنا ہوا تھا، تو آگ کے اندر ایک طریقے سے سرکشی ہوتی ہے اور شرکشی کی صفت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو برتر بتلانا۔ ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ دیکھو قرآن کی اس آیت میں، اور یہ جو واقعے کا پس منظر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کا سجدے کا حکم ہو، یہاں پر کچھ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں کچھ اور طرز اپنایا گیا ہے، اسی طریقے سے 15ویں پارے کے اندر کچھ اور طرز اپنایا گیا ہے، کسی جگہ اور طرز اپنایا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے،
یہ قرآن کا معجزہ ہے، جہاں جیسی ضرورت پڑی ویسا انداز اپنا رہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کیوں انکار کیا، انکار کی وجہ کیا تھی، وہ دوسری آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ جو اس کے اندر سرکشی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ سالہا سال اس زمین پر جس کی حکومت تھی، جس کو طاؤس الملائکہ کا خطاب ملا، جس کو معلم الملائکہ کہا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت اس کی عبادت سے خوش ہو کر آسمانوں کے اندر بھی اس کی حکمرانی اس کو حکمران بنا دیے تھے کہ جو بھی حکم ہوگا آپ کو دیا جائے گا، آپ نافذ کیجئے تمام فرشتوں پر، آپ بڑے ہیں فرشتوں کے۔ اب اللہ رب العزت ایک امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں جو آدم کو پیدا کیا ہوں اور حکم دیا ہوں سجدہ کرنے کا، کیا یہ سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے جب اس سے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا بات ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھ کو سجدے کا حکم دیا، کس وجہ سے؟ ما منعک، تو انکار کیوں کر بیٹھا؟ تو کیا کہتا ہے؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا، اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی صفت تو کیا ہے؟ وہ پست ہونا ہے، اور مٹی اشارہ ہے کمتر کی طرف، اور آگ کی صفت کے اندر، آگ کے اندر ہے سر بلند ہونا، اونچا ہونا، تو ایک اونچا پست کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے حکم کو ٹھکرایا، اور ٹھکرایا نہیں بلکہ معارضہ کیا، ایک جرح کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی یادہ پسند نہیں آئی، یہ گھمنڈ اور تکبر پسند نہیں آیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ بڑی اچھائی کے ساتھ جب اس کا نام لیا جاتا تھا اور اس کو اتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا گیا تھا، یک لخت ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے خلیفہ ہیں اور بڑے بزرگ انسان تھے، انہوں نے کہا کئی ہزار سال تک یہ ابلیس اللہ رب العزت کا ایک طریقے سے فرما بردار بندہ تھا، لیکن ایک دلیل کے طور پر، ایک حجت تکرار کی بنا پر، ایک حکم کی سرتابی کی بنا پر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی نگاہ میں مردود ہو گیا، اور سالہ سال کی عبادت یکلخت تو کیا ہو گئی؟ وہ برباد ہو گئی۔ یہی ہے کہ انسان بہت اچھا بنا رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، جہاں کچھ اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور کچھ وہ ادا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر گئی، تو پھر ظاہر بات ہے اللہ کی نگاہ رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے، پھر بہت ساری عبادتیں انجام دیتا ہے، لیکن وہ کیفیت اس کے اندر نہیں طاری ہوتی جو پہلے ہوتی تھی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ نگاہ رحمت تم سے ہٹ چکی ہے، نگاہ رحمت تم سے ہٹ چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت وہ اگر فرشتہ یہ ابلیس دیکھ لیتا کہ کس کی طرف سے مجھ کو حکم مل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میری اپنی ذات کیا ہے، بلکہ کس کی طرف سے حکم مل رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا اپنا مقام باقی رہتا اور بلند ہو جاتا اور بلند ہو جاتا، اور اللہ کی بارگاہ سے مردود نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک طریقے سے اس کو سلطانی نصیب ہوتی۔ لیکن کیا ہوا؟ نگاہ رحمت سے گر گیا۔ آج کل بچے جو ہیں یا بچیاں اپنی ماں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹے اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور والدین تجربہ کار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ کسی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں یا کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے ان کو کیا سمجھتا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں مجھ کو سمجھتا ہے، تو پھر آگے جا کے ٹھوکر لگتی ہے۔ جب ٹھوکر لگتی ہیں تو آنکھیں کھلتی ہے کہ ارے وہ بہت غلط بات تھی، کاش کہ میں مان لیتا تو میں اتنا بڑا نقصان اور خمیازہ نہیں بھگتتا۔ آج ہو رہا ہے، اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ جو وہ کام کیا ہے
وہی امت محمدیہ میں آ کر وہ چیزیں پھیلا رہا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ارے تم تو ایسے ہو، تم کہہ دو، میں یہ کیوں مانوں، میرے کرنے کے لائق ہے یہ کام، کہہ دو، اور کہلوا دیتا ہے۔ بڑوں کی نظروں میں سے وہ انسان تو گر جاتا ہے بے ادبی کی وجہ سے، اور شفقت سے محروم ہو جاتا ہے اپنے بڑوں کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہے وہ الگ۔ اب یہاں پر دیکھیے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ماننے کی بنا پر، نہ سجدہ کرنے کی بنا پر وہ کفر کرنے والوں میں ہو گیا، وہ کفر کرنے والوں میں ہو گیا۔ اب یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے طور پر تھا کہ تم ان کی تعظیم کرو، حضرت آدم کی، اور سجدے میں چلے جاؤ۔ اور یہ سجدہ ایک ہوتا ہے، دیکھیے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے، جو عظمت کے طور پر، اکرام کے طور پر کسی کو کیا جاتا ہے، اور سجدہ جو عبادت ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ پچھلی امتوں میں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین مصر پہنچے، حضرت یوسف کو سامنے دیکھے، تو قرآن نقشہ بیان کرتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف کے سامنے والدین اور جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدے میں جا گرے۔ تو وہ جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ سجدہ عبادت اگر کرے گا کوئی تو پھر وہ شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن یہ جو سجدہ تعظیمی تھا وہ پچھلی شریعتوں میں تھا، پچھلی امتوں میں تھا، اب منسوخ ہو گیا۔ اب یہاں پر یعنی امت محمدیہ کے اندر جو سجدہ ہوگا وہ صرف سجدہ عبادت ہوگا، یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ وہاں بھی جو سجدہ کیا جاتا تھا سجدہ تعظیمی، وہ حقیقت میں ایک طریقے سے سلام کی حیثیت رکھتا تھا، مصافحے کی حیثیت رکھتا تھا، اسی طریقے سے معانقے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جیسے پچھلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جب اپنا ولی عہد مقرر کرتے تھے تو اپنے ولی عہد کے سامنے سجدہ کرواتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حکم عدولی نہ کرے، بات مان لے۔ تو وہ جو سجدہ ہوتا تھا پچھلی امتوں میں نہیں، پچھلی امتوں میں تھا، اب منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی بولے گا نہیں ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ہم بڑوں کے اکرام میں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ دیکھیے اگر کوئی اگر کسی بڑے کو سجدہ کرے کوئی اور نیت کیا ہو جائے، وہی سجدے کی نیت ہو جو اللہ کے سامنے سجدے کی نیت ہو، تو پھر ایسا شخص کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ایسا شخص کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نیت نہ ہو بلکہ تعظیم کی نیت ہو تو کافر اور مرتد تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ عمل حرام ہوگا، باجماع امت حرام تسلیم کیا گیا ہے اگر کوئی سجدہ کرے گا۔ بہرحال تو صرف سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا۔ حضرت قیس ابن سعد نے کی ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہر حیرہ میں تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ یہ بات ان کے دل میں تھی وہاں پر۔ جب آئے واپس مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کیا کہ میں دیکھیے شہر حیرہ گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، آپ تو بہت برتر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزرو میرے مرنے کے بعد تو سجدہ کرو گے؟ تو حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی ایسا نہ کرنا، اگر میں حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، انہیں اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہروں کا عورتوں پر قائم کر رکھا ہے اس کی بنا پر سجدہ کرے۔ تو دیکھیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، یہ تو سجدے کی بات ہو گئی، اب بولی کی بات لاتے ہیں۔
جیسے بول میں بندہ کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد مت کہو، اپنے غلام کو عبد مت کہو، یعنی اپنا بندہ کہہ کر مت پکارو۔ اور اسی طریقے سے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ اپنے آقاؤں کو رب مت کہو، رب مت کہو۔ حالانکہ دیکھا جائے لفظی معنی کے اندر عبد کے معنی تو ہے غلام، اور یہ نوکروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، مالک کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ کہ یہ مہم شرک ہے، کہ جہالت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ بول جو ہیں آگے بڑھ کر اصلی روپ اپنا لے، اصلی روپ اپنا لے۔ اور وہ اصلی روپ کیا؟ نہیں، میرا جو گھر چل رہا ہے میری یہ آقا کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ جو نوکر ہے یہ حقیقت میں میرا بندہ ہی ہے۔ اور آج کل بولی میں کیا کہتے تھے؟ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے کہہ رہے ہیں آج۔ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ایسا نہ کہا جائے، کیونکہ یہ آگے یہ چیز پہنچا دیتی ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے یہ چیز، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا حضرت آدم کو، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا، اور حضرت آدم جو تھے وہ بمنزلہ قبلہ کے تھے، بمنزلہ قبلہ کے تھے، ایک قبلے کی حیثیت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے جو سجدہ کیا تھا وہ حضرت یوسف کو، وہ بھی بمنزلہ قبلہ کے تھے، در حقیقت اللہ کو سجدہ تھا۔ مفسرین اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو ہماری جو جہت جو ہوتی ہے وہ کعبہ ہے، لیکن در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس پر کسی ہندو نے اعتراض کیا کہ دیکھیے ہم مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں، مشہور آدمی ہے، نام نہیں لوں گا، اس نے اعتراض کیا کہ ہم مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور ہم یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی تو کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو دیواروں کی ایک عمارت ہے، دیواروں کی ایک عمارت ہے، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب اس کا جواب دیے، مشہور ہندو تھا، مناظر تھا بڑا، اس کا جواب دیے کہ دیکھیے ہم جو کعبۃ اللہ کے سامنے جو آپ کو پتھروں کی عمارت نظر آ رہی ہے، جو جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، در حقیقت ہم اس تجلی اعظم کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمان پر اس کا وہاں سے آسمان سے اس پر نزول ہوتا ہے کعبہ پر، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور وہ تجلی اعظم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو مسلسل اللہ کی طرف سے اس پر نزول ہو رہا ہے کعبہ پر۔ اسی لیے کیوں عبادت قرار دیا گیا؟ اس پتھر کی عمارت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مطاف کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہاں طواف کرنا۔ نہیں طواف کر رہے یہ حکم اگر بیٹھے تو کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو۔ کیوں کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو؟ جو تجلی کا نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل، اس کے اثرات آپ کی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہیے، اور یہ تجلی اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے۔ تو اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کی خاص وجہ اور اس کی دلیل بھی بیان کی مولانا قاسم نانوتوی نے کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ یہ تسلیم کر لیے جائے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، تو مسلمان پھر بھی اس کی طرف ہی رخ کر کے سجدہ کریں گے، وہ اپنا رخ تبدیل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ عمارت نہ ہونے کی بنا پر وہیں پر اس تجلی کا نزول تب بھی ہو رہا ہوگا، وہ اپنا رخ تبدیل نہیں کریں گے۔ اور آپ برادران وطن کیا کریں گے؟ اگر جہاں مورتی کا رخ رہے گا آپ ادھر سجدہ کریں گے، ادھر سے اٹھا کر رکھ دو، ادھر سجدہ کرنے لگیں گے۔ تم اپنا رخ بدل دو گے، ہم اپنا رخ نہیں بدلیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہیے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ وہاں پر با فراغت۔ رغدن ایسی روزی کو اور ایسے رزق کو کہا جاتا ہے، یا ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ہو، بہت وسعت والی ہو،
اور استعمال کرنے کے بعد بھی کم نہ ہو، وہ قائم رہے، اس کو رغدن کہا جاتا ہے۔ حیث شئتما، حیث شئتما، جنت میں جہاں سے چاہو وہاں سے کھا سکتے ہو۔ اب یہ دیکھو دوسرا حکم مل رہا ہے، اے آدم اب رہیے، اسکن انت، آپ رہیے اور آپ کی بیوی رہیے۔ کہاں رہیں گے؟ جنت کے اندر رہیں گے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ ابھی یہاں پر ان آیتوں کے اندر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ابلیس نے جو انکار کر دیا تو انکار کرنے کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوا، اس کا حال ابھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر کچھ پس منظر بیان کیا جائے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، یہ تم کو آزادی ہے۔ صرف ایک شرط لگا دی گئی، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ممنوع درخت کے قریب مت جانا۔ اگر چلے جاؤ گے کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب حضرت آدم جنت میں چلے گئے، وَزَوْجُكَ، آپ کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی۔ آپ کی بیوی حضرت حوا تو بعد میں پیدا کی گئی حضرت آدم کی پسلی سے۔ حضرت آدم سو رہے تھے جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی کی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور جب اٹھے تو دیکھا کہ کون ہے، اٹھ کے پوچھنے لگے تو کون ہے؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی تسکین کا ذریعہ بنوں، اللہ نے اس لیے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم کی رغبت ایک طریقے سے حضرت حوا کی طرف بڑھی، فرشتوں نے روک دیا، نہیں، ابھی تم رغبت نہیں ظاہر کر سکتے جب تک اس کا مہر نہ ادا کر دو۔ حضرت آدم نے کہا کیا ہے اس کا مہر کیا ہے؟ تو گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں پر 3 مرتبہ درود پڑھ دو، یہ اس کا مہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر خیر، وزوجک الجنہ، اور جنت میں رہنے لگو، اب رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر حکم ہو رہا ہے آپ رہیے اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہیے، تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، فقہ کا ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ وہ یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رہائش کی ذمہ داری یہ مرد پر ہے، عورت کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، قیام کا انتظام کرنا عورت کے لیے یہ مرد پر ضروری ہے۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ با فراغت ہو کر، یعنی جنت میں جہاں سے بھی کھانا ہے با فراغت ہو کر کھاؤ۔ یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کھانے کے اندر مرد کے ایک طریقے سے تابع نہیں ہے، مرد تابع نہیں ہے، یعنی جو اس کا جی چاہے گا وہ کھائے گی، وہ ایک طریقے سے تابع نہیں رہے گی۔ پھر آگے بتلایا گیا حیث شئتما، جہاں چاہو وہاں سے تم کھا سکتے ہو۔ یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکلا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک آزادی کی صفت رکھی ہے کہ اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے جہاں دل چاہے وہاں جائے اور وہاں سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرے۔ حیث شئتما ولا تقربا، اور ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں قریب مت ہونا اس درخت کے، اس ممنوع درخت کے قریب مت ہونا۔ اب دیکھیے یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے سد ذرائع کا، یعنی چند ایسے ذریعوں کو بھی روک دینا، چند ایسے جائز ذریعوں کو بھی روک دینا جو اصل حرام تک پہنچا دے انسان کو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی راستے پہ تھیٹر ہے، اب وہ راستے کو کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے گزروں گا تو پوسٹر پر نگاہ پڑے گی، میں عریاں تصاویر کو دیکھوں گا، دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوگا، تو تھیٹر میں جانے کا دل چاہے گا، تو میں اس راستے سے گزرتا ہی نہیں ہوں۔ تو سد ذرائع، اس سے رک جانا تاکہ اصل گناہ کا سبب نہ ہو جائے، اصل گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو تم دونوں قریب بھی مت ہونا۔ حالانکہ کھانے کا حکم دیے گئے تھے، کھانا مت، یہاں حکم دیے قریب بھی مت جانا۔ جب قریب جاؤ گے
تو داعیہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، ذرا چکھ کر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا چکھنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو رہے ہیں، کیا ہم سینما دیکھ لیں گے کیا؟ نہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب یہاں پر مطلق درخت تو کہا گیا ہے، یہ نہیں بتلایا گیا کون سا درخت ہے۔ تو بعض روایتوں کے اندر گندم یعنی گیہوں کا درخت آتا ہے، بعض کے اندر انگور کا درخت بتلایا جاتا ہے، بعض کے اندر انجیر کا درخت بتلایا جاتا ہے، الگ الگ وجہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن قرآن کی کسی آیت کے اندر اور اسی طریقے سے کسی حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ گندم کا درخت نہیں آیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے گندم کا درخت یعنی گیہوں کا درخت استعمال کیا ہے۔ اس پر بعض مفسرین نے اعتراض بھی کیا ہے کہ گندم کا درخت یہ اس کا درخت نہیں ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ اس کا بعض مفسرین نے جواب بھی دیا ہے کہ وہ جنت کا گندم تھا جو بڑے بڑے میوے کی شکل میں تھا، اور یہ بڑے میوے اس کا زور دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی جو ککڑی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بڑا بڑا جو کدو ہوتا ہے آج بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ 2 اونٹ پر سنترا لاد کر لے جایا جا رہا تھا، اس سنترے کو آدھا آدھا کیا گیا تھا، آدھا سنترا ایک اونٹ پر تھا، آدھا سنترا دوسرے اونٹ پر تھا، اتنا بڑا سنترا تھا۔ تو گندم بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو اگر تم جاؤ گے اور اس کو کھا لو گے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو بہکایا، لغزش میں مبتلا کیا شیطان نے کس کو؟ حضرت آدم کو اور حوا کو، انہا اس درخت کے تعلق سے بہلایا پھسلایا، وسوسے ڈالنے لگا۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ابھی شیطان نکالا نہیں گیا تھا، آسمان سے اتارا نہیں گیا تھا، راندہ درگار نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تو موجود تھا۔ بعض کہتے ہیں وہی موجود تھا لیکن جنت میں نہیں تھا، اور یہ دونوں جنت میں تھے اور باہر سے وسوسہ ڈال رہا تھا۔ اور بعض میں آتا ہے کہ کسی جانور کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر کے وہاں چلا گیا وغیرہ وغیرہ، بہرحال ایک وسوسہ ڈالا۔ اور کیا وسوسہ ڈالا کہ دیکھو جو آپ پر پابندی لگائی گئی تھی، بہت وقت بیت چکا، وہ جو پابندی تھی کچھ وقت کے لیے تھی، اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی، وقت تو گزر گیا اور پابندیاں ختم ہو گئی، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر بھی حضرت آدم قریب نہیں آئے۔ اسی طریقے سے یہ پھر وسوسہ ڈالا کہ دیکھیے اب آپ کا معدہ ہضم کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اب آپ کی باڈی اور جسم جنت کی آب و ہوا کے موافق ہو گئے، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں، کھا لو۔ پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام پھر بھی قریب نہیں ہو رہے، اس کی باتیں سن رہے ہیں ضرور۔ پھر دوسری ایک قرآن کی آیت اس کے اندر بیان کیا گیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا دونوں کو، وَقَاسَمَهُمَا، اور کیا بتلانے لگا؟ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں جانتا ہوں یہاں کے حالات کے علم میں رکھتا ہوں، تم کو نہیں معلوم ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب قسمیں کھا کر کہنے لگا شیطان، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں تم اس کو کھا لو کچھ نہیں ہوگا، ہاں ایک فائدہ اور کیا ہوگا، تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، قریب آ جاؤ۔ اب دیکھو حضرت آدم پاک صاف دل کے تھے، وہ حسد، کینہ، دھوکہ بازی کبھی دیکھے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے ساتھ میں بیوی بھی تھی، بیوی بھی کہنے لگی جی کھا لو نا، تھوڑا چکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب بیوی ادھر سے کہہ رہی ہے اور ایک طریقے سے شیطان کی اس طریقے سے قسمیں اٹھانا، وہ کہہ لے کہ یہ جب اللہ کی قسم اٹھائے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولا اور ایک طریقے سے قسم بھی اٹھایا اور بہلایا پھسلایا کہ کھا لو اس کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کھا لیے، اللہ کے عتاب کا سبب بنے۔ یہ حضرت آدم سے گناہ نہیں ہوا، ایک غلط فہمی ہوئی، اور جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی اور فکری غلطی ہوئی۔ وہ گناہ جو سرزد ہوا تھا وہ ابلیس سے ہوا تھا، وہ بڑی نافرمانی کی شکل میں جو سجدہ نہیں کیا تھا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، نہ ان سے گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے نہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں فکری غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی غلطی نہیں ہوتی ہے، ایسا گناہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک امت گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے ان کے عمل کو دیکھ کر۔
تو یہ ایک طریقے سے لغزش ہوئی، اور وہ لغزش حضرت آدم علیہ السلام کی خود کی اپنی اپنائی ہوئی نہیں تھی، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے حضرت آدم کے اندر پیدا ہو گئی تھی، تو اسی لیے بہکائے میں آ گئے۔ پھر کیا ہو گیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، حکم ہوا نکل جاؤ یہاں سے، جس جنت کے اندر تم ہو وہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم بھی اتر گئے، حضرت حوا بھی اتر گئے، ایک صفا پر ایک مروہ پر، دونوں کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر تھے، نگاہ جھکی ہوئی تھی اور بدن پر پتے تھے۔ اسی طریقے سے حجر اسود بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ کتنی دیر جنت کے اندر رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک اتنی مدت تھی، لیکن یہ کم مدت نہیں تھی، اس کی وضاحت کی گئی کہ پورے 130 سال تھے جنت کے اندر۔ پھر بہرحال وہ جو خوشبودار درخت کے جو پتے تھے وہ جب یہاں دنیا کے اندر آئے، اس کی خاک کے اندر ملے، اور خاک میں ملنے کی وجہ سے پھر کیا ہو گیا، یہاں درخت اگے، تو انڈیا کے اندر جو خوشبو آئی ہے تو اسی کی بنا پر آئی ہے جو کہا جاتا ہے۔ بہرحال مما کانا فی وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن۔ اب دیکھو یہاں حکم ہو رہا ہے تم اتر جاؤ، کہاں اتر جاؤ؟ زمین میں اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے بعض کا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ شیطان جو تمہارے ساتھ اتر رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اس آیت سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ساتھ میں اتارا گیا۔ اس وقت تو ابلیس جب اتر رہا تھا دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایسے آپس میں ملی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے بڑے رتبے سے میں یکلخت کیا ہو رہا ہوں، گر گیا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے اگر اس کا رخ کرتے ہیں کہ دیکھو جب دنیا کے اندر اتر رہے ہو تو اے آدم تمہاری اولاد کے اندر اب بعض کے دشمن بننے والے ہیں، بعض کے دشمن بننے والے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تم زمین کے اندر رہو، تمہارا زمین میں ایک ٹھکانہ رہے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تم کو زمین کے اندر رہنا ہے اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق تھا، اللہ کی مشیت کے مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو وجود میں لا کر حضرت انسان کو یہاں پر بسانا تھا اور اصلی ابلیس کا کردار بتلانا تھا، اور یہ بتلانا تھا کہ دنیا کے اندر دیکھو اے آدم کی اولاد، یہ ابلیس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ جس طریقے سے تمہارے دادا آدم کو بہکایا وہ قدم قدم پر نیک راہوں پر وہ تم کو بہکائے گا، اور اچھی راہ دکھا کر وہ تم کو، وہ اچھی راہ نہیں رہے گی، پھسلائیں گے بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپنا لو، اس کو پی لو اور اس کو کھا لو، یہ دیکھو وہ اس طریقے سے بہکائیں گے جیسے تمہارے والد حضرت آدم کو بہکایا تھا، تو تم اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کا ایک کردار بتلایا گیا تھا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اتنے بڑے عزت کے مقام سے وہ کیسے گرا۔ واستکبر، تکبر سے انسان بہت جلد اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ متکبر جو شخص ہوتا ہے اللہ کو بے انتہا کہنا چاہیے ناپسندیدہ ہوتا ہے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کو بہت ساری محرومیوں کا باعث بنا دیتی ہے، ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اور اس نے کہا تھا دیکھو میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا ہے میں آگ کو کہہ رہا ہوں، آگ کے اندر تو ایک طریقے سے نقصان پہنچانے کی صفت ہے، اور خاک تو دیکھا جائے تو اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ سب سے بڑا نفع کیا ہے خاک کے اندر؟ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر تواضع کی صفت ہے، عاجزی کی صفت ہے ایک طریقے سے، اور اسی طریقے سے وہ پست رہتی ہے، وہ جھکنا پسند کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اور جنات کا مقام اور مسکن زمین کو بنایا گیا، نفع کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہماری جو کھیتیاں جو اگتی ہے اور اس سے اناج اور غلے پیدا ہوتے ہیں وہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں، تو زمین تو نفع بخش ہے۔ تو آدم بھی جو مٹی سے پیدا کیا گیا وہ بھی نفع بخش ہے۔ بہرحال یہ ابلیس کا یہ کرتوت تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے اب اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ خواتین نوٹ کر لیں، ٹائم کم ہو گیا حالات کے پیش نظر، 8:15 بجے جماعت ہوا کرے گی، اس کے بعد فوراً درس شروع ہوگا، وقت کی پابندی کریں، اور کچھ بھی ایسے حالات کی مناسبت سے پہلے ہی بورڈ لگا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ درس تو نہیں بند ہوگا، لیکن کبھی ایسے حالات آ گئے ہیں تو بورڈ لگا دیا جائیں گا، اپنے گھر کے مرد حضرات سے معلوم کر لیا کریں۔ دعا فرما لیجیے۔ سوال ہے
تفصیل طلب ہے، پچھلے ہفتے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو دعا بتائے تھے وہ پھر سے بتائیے تاکہ نوٹ کر سکیں۔ یا حلیمو بتلایا تھا، یا حلیمو کا ورد کرنا ہے، یا علیمو کا بھی ورد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفتی میں سے ہے۔ اور پھر آگے سوال ہے، انسانی جسموں کے کچھ اعضاء زندہ ہوتے ہیں، عطیہ کیے جاتے ہیں جیسے گردہ، یہ تفصیل طلب سوال ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتلایا جائے گا۔ عطر یا پرفیوم میں الکحل ہو تو کیا نماز ہوگی؟ آئندہ ہفتہ ہوگا انشاءاللہ، دعا فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار بندے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، ندامت سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اے اللہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ، اے اللہ لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تیرے سامنے اے اللہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو نعمتوں کا فیضان ہم پر جاری رکھا، صبح سے شام تک بے شمار نعمتوں کا سلسلہ ہم پر جاری رکھا۔ اے اللہ ہم نے صبح کی تو تیری نعمتوں میں صبح کی، شام کی تو تیری نعمتوں میں صبح کی، لیکن ہم دھیان نہیں دیے تیری ذات کی طرف۔ اے اللہ اپنے ہی میں مبتلا رہے، دنیا کی چیزوں کے اندر مبتلا رہے۔ اے اللہ ہم بیدار ہو چکے ہیں، اے اللہ واقف ہو چکے ہیں، اس دھرتی کا چلانے والا صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اے اللہ تیری عظمت، اے اللہ تیری قدرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ پل پل پر اے اللہ اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کسی لغزش کی وجہ سے، معمولی خطا کی بنا پر اے اللہ ہم آپ کی نگاہوں سے گر جائیں، جیسے ابلیس اے اللہ گر گیا تھا۔ اے اللہ ہم کو ایسی بدبختی سے بچا لینا، بد نصیبی سے بچا لینا۔ دنیا والے ہم کو ایمان والا سمجھتے رہیں، لیکن ہم تیری نظروں کے اندر بہت دور ہو چکے ہوں۔ اے اللہ ایسی شقاوت سے اور بدبختی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے اور بندیاں یہاں پر حاضر ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اپنے دل کا دکھڑا تجھ کو سنا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کی آیتوں کو سن کر، اے اللہ تیرے کلام پاک کی ان آیتوں کا واسطہ دے کر اے اللہ اپنی مجبوریاں، اپنی ضرورتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے پر ترس کھا کر ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ بے داغ جوانی والے جوان بھی ہیں، اے اللہ با پردہ با عفت اور حیا والی اے اللہ عورتیں بھی ہیں۔ اے اللہ جن کی رات کی عبادتیں تجھ کو پسند آتی ہوں گی، اے اللہ ان کی ہاتھوں کی اٹھی ہوئی اے اللہ لاج رکھ کر اے اللہ ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا چہیتا بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنا عشق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ تیرے حبیب کی سنتوں پر اے اللہ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی سنتوں کو ڈھونڈ کر اے اللہ تلاش کر اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا دے۔ ان سنتوں کا نور ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما دے، ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم بولے تو تیرا بول بولے، اے اللہ بولے تو تیرے حبیب کا بول بولیں۔ اے اللہ ہماری ذہنیت کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ جو یہ ارتداد کی لہریں بچے اور بچیوں کے اندر اے اللہ پیدا ہو گئی ہے، میرے مولا تو راہ راست انہیں دکھلا دے، اپنی حقیقت سے آشنا کرا دے، میرے مولا اپنی حقیقت سے آشنا کرا دے۔ اے اللہ وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پل بھر کے لیے تجھ کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان بندوں اور بندیوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے تجھ کو جو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے اللہ جن کو اے اللہ تیرا پتہ نہیں ہے، میرے مولا ہم ان کی طرف سے اے اللہ تجھ سے معافیہ مانگتے ہیں، ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اے اللہ اچھے حالات ہم پر پیدا فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کے فیصلے ہم پر تبدیل نہ ہوں میرے مولا۔ ایسے اے اللہ خوشگوار حالات ہم پر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایسے اعمال ہمارے پیدا فرما دے ہمارے ذریعے سے کہ اے اللہ
اپنوں کا بھی ہم دل جیت لیں اور غیروں کا بھی دل جیت لیں۔ اے اللہ ہمارے اخلاق سے تو خوش ہو جا، ہماری عبادتوں سے خوش ہو جا۔ اے اللہ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو ہم پر ثابت قدمی فرما، ہم کو ذلیل نہ رسوا نہ کر۔ اے اللہ ہم پر روزی کو تنگ نہ فرما، اے اللہ روزی کو تنگ نہ فرما۔ اے اللہ یہ تیری جو بڑی نعمت ہے، تیری بارگاہ کا جو دروازہ جب چاہے کھلا رہتا ہے میرے مولا، حالات کی تنگی کی وجہ سے اے اللہ ہم کو سجدے سے محروم نہ فرما، اے اللہ نماز کی حقیقتوں سے ہم کو دور نہ فرمانا۔ اے اللہ مصیبتوں سے ہم کو بچا لے، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما دے، جو اے اللہ بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ نصیب فرما دے، جو بے نکاحی، جو بچے اور بچیاں بے نکاحی کی زندگی ہیں اللہ گزار رہے ہیں اور ان کے والدین بہت فکر مند ہیں، اے اللہ صالح اور نیک رشتہ اے اللہ تو غیب سے ان کے لیے مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے اعتبار سے تو قبول فرما، ہمارے اس درس قرآن کو تو قبول فرما، بیٹھنے والوں کو تو قبول فرما، جو تمنا اور اے اللہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس کے انتظام میں کوشاں رہتے ہیں، اے اللہ در اے اللہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اے اللہ دنیا و آخرت کی ان کی بڑی ضرورتوں کو تو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔